ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں تبرک کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور تبرک حاصل کرنے کا حکم کیا ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تبرک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہم نے آپ کے سامنے اولاً رکھی تھی، وہ یہ کہ ایک کا تعلق تبرک شرعی سے ہے، ایک کا تعلق تبرک یا برکت دنیاوی سے ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ تبرک کی دو قسم اور کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں برکت ذاتیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں برکت عمل۔ برکت ذاتیہ اس تبرک کو کہتے ہیں جس میں ذات مبارک ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، ذات کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، میری ذات، فلاں کی ذات، اس کی ذات، کسی بھی چیز کو ذات کہتے ہیں۔ تو وہ ذات جو ہے نا وہ مبارک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت بنایا تھا۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ سراپا برکت والا ہے، کعبہ مبارکہ ہے۔ مسجد حرام بابرکت ہے، جیسا کہ کل بات آئی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھیے وہاں تو دوسری جگہ نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1,00,000 گنا ثواب زیادہ ہے۔ اور مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز ادا کیجیے تو خانہ کعبہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1,000 گنا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہاں جو ہے نا ذات جو ہے مبارک ہے، ذات مبارک ہے۔ اور کبھی کبھی برکت جو ہے نا اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، یعنی وہ برکت جس کو آدمی اعمال صالحہ کے ذریعے سے حاصل کرے، جیسے مسلم کی برکت۔ کیا مسلم کے اندر، ایک مسلمان کے اندر برکت ہے؟ تو صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یا مسلم برکت والا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر برکت کے اعتبار سے تفضیل بھی ہوتی ہے، یعنی کسی کی برکت زیادہ ہے کسی کی کم ہے، اعمال کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے جو اکابر لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان میں برکت ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر برکت ہے، لیکن یہ برکت جو ہے نا ذاتی نہیں ہے، یہ برکت عملی ہے یا برکت عمل ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو ذوات ہیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے پاکیزہ بنتے ہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے سے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان جو بابرکت ہوتا ہے نا وہ اپنے عمل صالح کے ذریعے سے ہوتا ہے، توحید کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، روزے رکھ کر کے، حج کر کے، جو ارکان و واجبات و فرائض اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں اس کو وہ ادا کرتا ہے، اور جو منہیات ہیں، مکروہات ہیں، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے، تو بابرکت ہے۔ لیکن پورے درس کا خلاصہ ایک لفظ میں آپ سمجھیے اس بات کو، اور یہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھنے میں ہر جگہ مددگار اور معاون ہوگا۔ جو ابھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں
اس کو ذرا غور سے سمجھیے. شریعت کے اندر یہ بات فائنل ہے، یہ ایک دم آخری بات، صریح اور واضح دلائل سے، یقینی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ برکت جو دینے والا ہے نا، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اسی کی ذات ہے جو برکت دینے والی ہے. مخلوق کوئی برکت دینے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ برکت دیتا ہے، مخلوق بابرکت ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی برکت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل المخلوقات ہیں، تمام انبیاء میں سید الانبیاء والمرسلین ہیں، بلکہ بنی نوع آدم کے سردار ہیں قیامت کے دن. باوجود اس کے آپ کی برکت اپنی ذاتی نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کو برکت نہیں دے سکتے. برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بابرکت ہونے کی دعا دیتے ہیں. ہم بھی دعا دیتے ہیں، آپ بھی دعا دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اوپر. سب کہتے ہیں. تو یہ بات ایک دم کلیئر سمجھ جائیے سارے لوگ کہ برکت کا دینے والا یہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے اصل برکت کا دینے والا. جب یہ معاملہ آپ سمجھ گئے تو اس کو سمجھنے کے بعد تبرک کے باب میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، برکت وہی ثابت ہوگی جس کو اللہ رب العالمین نے بابرکت ثابت کیا ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی زمانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مکان سے ہو یعنی جگہ سے ہو، یا اس کا تعلق کسی انسان سے ہو. برکت ہمارے آپ کی رائے، ہمارے اور آپ کے خواہشات، کسی کے خواب، کسی کے قصے اور کہانیاں، کسی کا تجربہ، اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگا. جب کبھی ثابت ہوگا تو اسی کے لیے برکت ثابت ہوگا جس کے لیے رب العالمین نے برکت ثابت کی ہوگی. پہلی بات دیکھ رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو سمجھیے کلیئر. دوسری چیز، برکت جو ہے نا، یہ صرف رب العالمین سے طلب کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کیا جائے گا. جو بھی کوئی شخص غیر اللہ سے برکت طلب کرے یا غیر اللہ کو برکت حاصل کرنے کا سبب بنائے جبکہ اللہ نے اس کو برکت حاصل کرنے کا سبب نہیں بنایا ہے، تو گویا کہ اس نے شرک کیا. یعنی اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی سے برکت طلب کی، کسی بھی مخلوق سے، کہ وہ اس کو بابرکت بنا دے، تو اس نے شرک کیا. یا کسی بھی مخلوق کو برکت کے حصول کا سبب مانا جس کو اللہ رب العالمین نے حصول برکت کا سبب نہیں بنایا ہے، تو یہاں ہم اس کے عقیدے کے اوپر غور کریں گے کہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق یہ خود بخود برکت دیتی ہے اور اس کے ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. اس لیے کہ اس نے اس خاصیت میں اس مخلوق کو شامل کر دیا جو صرف اللہ رب العالمین کی خاصیت تھی. اور یہ ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق کی ذات بھی برکت دینے والی ہے اور مخلوق کی ذات برکت عطا کرنے والی ہے. یہ شرک اکبر ہے. اور اگر وہ سبب تو بنا رہا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ واسطہ ہے، اللہ کے درمیان اور میرے درمیان یہ واسطہ ہے، یہ اللہ سے ہم کو قریب کر کے ہم کو برکت دے گا، جیسے قبر والے کرتے ہیں، ہاں، وہاں سے برکت حاصل. کبھی بسا اوقات وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صاحب قبر بابرکت ہے، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے واسطہ ہیں کے لوگ ہیں، یہ ہمارے بیچ کے لوگ ہیں جو ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں. تو یہ بھی شرک اکبر ہے، جیسے مشرکین کا شرک تھا
وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بلکہ یہ تو ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دینے کے ذرائع ہیں، نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ، اس بات سے اور اس عمل سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق برکت کے حصول کا سبب ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یعنی اس کو یہ عقیدہ ہے، ایک ایک چیز سمجھیے گا، اس کو یہ عقیدہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ مخلوق جو ہے نا یہ مجرد سبب ہے، واسطہ بھی نہیں ہے، صرف سبب ہے، صرف سبب۔ جیسے دوا کو آدمی سبب بناتا ہے بیماری کے شفا یابی کے لیے، تو یہ شرک اصغر ہے، تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی قبر کے پاس آئے اور قبر کی مٹی اٹھا کے اس کو اپنے سر کے اوپر ڈال لے اور اس سے برکت حاصل کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ قبر کی مٹی کو، فلاں مزار کے قبر کی مٹی کو اپنے سر کے اوپر ڈالنا یہ سبب ہے اللہ رب العالمین کی برکت اس کے اوپر نازل ہوگی، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر والا اس کو برکت نازل کرے گا، ہاں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قبر والا برکت کے نازل کرنے کا واسطہ بنے گا، تب بھی یہ شرک اصغر، شرک اکبر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اس کو سبب بنا رہے ہیں، صرف برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہی ہے تبرک کی وہ قسم جو شریعت کے اندر ممنوع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اقسام ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے نا، یہ تبرک ممنوع کے اقسام ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تبرک مشروع کیا ہے؟ وہ کون سا تبرک ہے جس کا حصول کرنا یا جس کو حاصل کرنا شریعت کے اندر مباح ہے، یا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے نا۔ جب ہم لوگ تبرک ممنوع پڑھ چکے تو اب تبرک مشروع پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مشروع مانے جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اب اس کو خوب ضبط کیجئے، خوب اچھے سے پڑھیے سمجھ کے، تاکہ یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ کوئی آدمی کسی بھی چیز کو سبب بناتا ہے برکت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ دلیل اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز مبارک ہے اور اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ برکت کے حصول کا جو طریقہ شریعت نے متعین کیا ہے اسی طریقے کے اعتبار سے برکت حاصل کی جائے گی۔ یعنی ایک چیز ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ یہ بابرکت چیز ہے اور تم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہو، مثال کے طور پر، تو برکت ہم کیسے حاصل کریں گے یہ بھی شریعت ہی متعین کرے گی، ہم اپنے مرضی سے نہیں کریں گے کہ ہم چلو شریعت نے کہہ دیا یہ برکت ہے اور اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے تو ہم اپنے مرضی سے جیسے چاہیں اس سے برکت حاصل کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ شریعت کا متعین ہے اس طریقے کے اعتبار سے ہم برکت حاصل کریں گے۔ تو تبرک مشروع کیا ہوا؟ کہا حصول برکت کے لیے اللہ رب العالمین سے برکت کو حاصل کرنے کے لیے انسان سبب بنائے اس کو جس کو اللہ نے سبب بنانے کا حکم دیا ہے، اور طریقہ بھی اس میں مشروع اور جائز ہو۔ ابھی ہم مثال آپ کو دیتے ہیں تاکہ میری یہ بات واضح ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں جا کر کے سکونت حاصل کرے، یعنی وہاں جا کر کے رہے، ٹھیک ہے، کیوں رہے؟ کہ مدینہ میں رہنا یہ برکت کے حصول کا سبب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ مدینہ میں اتنی برکت اس سے ڈبل برکت نازل فرما جتنی تو نے مکے کے اندر نازل فرمائی، یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مدینہ بابرکت ہے۔ اب انسان مدینے میں جا کر کے رہے، سکونت اختیار کرے، یعنی وہاں ٹھہرے، وہاں رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے، ہاں، یہ تبرک مشروع ہے،
یہ تبرک مشروع ہے۔ لیکن کوئی آدمی مدینہ جائے، ٹھیک ہے، مدینے کی برکت ثابت ہے اللہ رب العالمین سے، ہے نا، مدینے کی برکت ثابت ہے، لیکن وہ جائے اور جانے کے بعد کیا کرے؟ وہاں کی مٹی اٹھا کر کے کھائے، کہے کہ یہ مدینے کی مٹی ہے، بابرکت ہے، مٹی کو اپنے بدن کے اوپر ملے، کہے کہ مدینہ بابرکت ہے، مٹی اٹھا کر کے سر کے اوپر ڈال لے، کہے کہ مدینہ بابرکت ہے، تو کیا یہ تبرک مشروع ہوگا کہ ممنوع؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم مدینے کی برکت سے ذرہ برابر انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدینے کی برکت سے انکار کرے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کا جو طریقہ ہے بھائی صاحب برکت حاصل کرنے کا، یہ طریقہ شریعت نے مشروع قرار نہیں دیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ مدینے کی مٹی سے، مدینے کے پتھر سے برکت حاصل کرنا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ثابت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ بابرکت ہے، تم میں کا کوئی آدمی اگر مدینے میں رہنا چاہے تو اسے چاہیے کہ رہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر علی لأواء المدینہ، جو مدینہ میں ٹھہرے اور وہاں کی مصیبتوں کے اوپر صبر کرے تو ہم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ تو ہم اگر مدینے میں آدمی ٹھہر رہا ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی اگر اس کو راس نہیں آ رہی ہے، بسا اوقات گرمی وغیرہ کا جو موسم ہوتا ہے، سخت گرمی کا موسم، تو اس قدر لو کے اور یہ دوسرے چیزوں کے تھپیڑے جو انسان کے اوپر پڑتے ہیں، اور ڈسٹ کا اور دوسرے جو ماحول ہوتے ہیں، کبھی جو ریگستان میں جو ہوائیں چلتی ہیں، تو اس سے بسا اوقات جب وضو کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو ناک سے خون آتا ہے اس کو۔ ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہوتا ہے، بڑی سخت معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہا من صبر علی لأواء المدینہ، تکلیفوں کے اوپر اگر آدمی صبر کر کے رہے وہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کی سفارش کریں گے۔ یہ برکت حاصل ہے، ہم رہ رہے ہیں مدینے کے اندر، مسجد نبی میں جا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ برکت کا ہے۔ لیکن اب جا کے وہاں کی مٹی کھائے کوئی، وہاں کی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو، ہاں، تو یہ برکت کا طریقہ ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو اپنے انگلی پہ لگایا، لعاب مبارک کو، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آپ نے اپنے تھوک کو یا لعاب مبارک کو اپنے انگلی پر لگایا اور مٹی پر لگائی اس انگلی کو۔ ظاہر ہے جب انگلی گیلی کر کے آپ مٹی کو چھوئیں گے تو مٹی کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ربنا بتربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى مریضنا باذن ربنا، کہا اللہ رب العالمین کے نام سے جو ہمارا رب ہے، ہمارے اس مٹی، ہماری زمین کی مٹی سے اور ہم میں سے کسی کے لعاب سے ہمارے مریض کو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے حکم سے شفا یابی ہوگی۔ کہا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینے کی مٹی کے ساتھ، اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دقت کیا بات ہے؟ کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہیے گا کہ یہ تبرک نہیں ہے، بلکہ یہ علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ علاج ہے۔ اور کہ علاج میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مٹی کو اور اپنے لعاب کو ملا دیا اور اس کو جسم کے اوپر لگایا ہے جہاں لگانا تھا۔ تو یہ کہیں کا بھی آدمی کر سکتا ہے، صرف مدینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مٹی وہاں جا کر کے لگائے، کہیں کا بھی، یہاں بھی آپ ہندوستان میں بھی ہیں، اپنے گھر میں بھی ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ انگلی میں ذرا سا منہ کا لعاب لگا لیجئے، تھوک اور مٹی لیجئے، اور اس کے بعد جسم میں جہاں آپ کو تکلیف ہے یا دقت ہے وہاں آپ لگائیے اور یہ دعا پڑھیے بسم اللہ ربنا بتربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى مریضنا باذن ربنا، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ صرف مدینے کے لیے خاص نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی آدمی یہ جواب دے کہ ہم مٹی وہاں کی کھا رہے ہیں یا مٹی جسم میں لگا رہے ہیں، خاک شفا اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے، کہیے گا نہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں۔
اس کے بعد دیکھیے کوئی کہے کہ حجر اسود، خانہ کعبہ، حجر اسود مبارک پتھر ہے، کوئی آدمی جائے حجر اسود کا بوسہ دے، حجر اسود سے برکت حاصل کرے، کیا کہہ کے برکت، کیا نیت اس کی ہو؟ نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حاصل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ بابرکت ہے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ حجر اسود قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یہ تبرک مشروع ہے۔ لیکن کوئی آدمی جائے حجر اسود کے پاس اور اس کو ثواب حاصل کرنے کا سبب بنائے، ہاں، ثواب حاصل کرنے کا سبب بنایا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ثواب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، تو ایسا یہ کام کرنا یہ مشروع عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن غیر مشروع یہ کب ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کے سر میں بال نہیں ہے، گنجا ہے، وہ گیا اور اپنے سر کو حجر اسود سے لگا کر کے رکھے ہوا ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس پتھر کے برکت سے سر میں ہمارے بال آ جائیں اور میرا گنجا پن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ کوئی مریض ہے، اس کو زخم ہے مثال کے طور پہ، ہاں، عافان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی کو عافیت سے رکھے، تو وہ جا کر کے اپنے زخم کو اس حجر اسود کے اوپر لگا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں لگانے سے اس کا جو زخم ہے وہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کرتے ہیں لوگ ایسا، ایسا کرنے والے لوگ نا دو حرام کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو لے جا کر کے وہاں لگائیں گے، اور دوسرا جا کر کے اس کو چومے گا، کبھی کوئی پسند کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز، دوسرا حرام کام یہ ہوا کہ حجر اسود سے اس طریقے کے اوپر برکت طلب کی گئی جو طریقہ مشروع نہیں تھا، جو طریقہ مشروع نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے ہیں حجر اسود کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ انی اعلم، سٹیٹمنٹ سنیے حضرت عمر ابن خطاب کا، کہتے ہیں قسم اللہ کی میں جانتا ہوں انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتی ہے، دے سکتا ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا، یقبلو کی، کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں، ما قبلتو کی، میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ دیکھا آپ نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مشروع کام کو جمع کیا، دو مشروع کام کو جمع کیا، اور کیا جمع کیا؟ کہ بوسہ دیا، جیسا کہ انہوں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس طریقے کے اوپر وہ عمل کیا جس طریقے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور جو ممنوع عمل ہے اس سے آگاہ بھی کر دیا، کیا کہا؟ کہ بے شک تو ایک پتھر ہے حجر اسود، نہ تو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، تم کو وہ پاور ہی نہیں ہے، تم کو وہ طاقت ہی نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ میں جائے، جس کو حتیم کا حصہ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ اس کے در و دیوار کو چومنے لگے، اس کو چاٹنے لگے، اور کہے کہ ہم کعبہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں، کعبہ مبارک ہے، ہم کہیں گے جی ہاں کعبہ مبارک ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے نا برکت حاصل کرنے کا، یہ طریقہ غیر مشروع ہے، یہ ممنوع ہے۔ تو اتنی باتیں جب آپ جان گئے تو تبرک مشروع کے حصول کے صفات کیا ہیں اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس چیز سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ مبارک ہے، چاہے اس کا تعلق زمانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق جگہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق ذات سے ہو۔ کوئی آدمی آئے ہم لوگوں کے پاس اور کہے کہ یہ چیز مبارک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آئے کہے ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے، ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔
یا یہ کہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ مبارک ہے، ہم کہیں گے کہاں سے تم کو پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ برکت دینے والا یہ اللہ رب العالمین، تم کو کس نے کہا؟ دلیل دو۔ وہ کہے گا نہیں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اور تو دلیل اگر نہیں ہے تو وہ بابرکت نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ لیکن کوئی آ کر کے یہ کہے کہ رمضان مبارک ہے، ہم کہیں گے آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ کوئی کہے ليلۃ القدر مبارک ہے، ہم کہیں آپ کی بات سر آنکھوں پر، ہے نا؟ کوئی کہے مدینہ مبارک ہے، ہم کہیں گے آپ کی بات سر آنکھوں پر، اس لیے کہ دلیل دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیزیں مبارک، دلیل دلالت کر رہی ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہوئی، جس چیز کو آپ مبارک سمجھ رہے ہیں اس کے مبارک ہونے کے اوپر کتاب و سنت سے دلیل موجود ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کو کہہ رہے ہیں اگر مبارک ہے تو لاؤ دلیل کہ ربیع الاول مبارک ہے۔ ربیع النور آج کل لوگ کہہ رہے ہیں، ربیع الاول بھی کہنا بھول گئے، ربیع النور کس نے کہا؟ کس نے نام رکھا اس کا ربیع النور؟ اپنے مرضی سے، جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے یہ کام کرنے کا تم کو اجازت دیا ہے یا تم اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہو؟ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، دلیل اس بات کے اوپر دلالت کرے کہ یہ برکت تو ہے اور اس سے برکت طلب بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی دلیل ہونی چاہیے موجود۔ کبھی کبھی کوئی چیز بابرکت ہوتی ہے، دلیل یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز بابرکت ہے، لیکن اس بابرکت چیز سے برکت حاصل کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کہا کہ مسلمان کی ذات یا مسلمان بابرکت ہے، تو کیا کوئی انسان کسی شخص کے پاس آئے اور کہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہمارے اوپر تھوک دیجئے تو آپ کا تھوک ہمارا برکت ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فجر میں بھی آ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ذرا ہمارے اوپر تھوک دیجئے، ہم آپ کا لعاب ملنا چاہتے ہیں، یا اپنا وضو کا بچا ہوا پانی دیجئے، ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہم وہ پانی پینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ بابرکت ہیں۔ کہیں گے نہیں، کہاں ہے دلیل کہ اگر مسلمان بابرکت ہے تو اس سے برکت طلب کی جائے؟ کہاں دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے اس طرح کی؟ تو کہیں گے کہ دلیل ہے موجود۔ کہ کیا ہے دلیل بتاؤ؟ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جدا ہونے والی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پسینے سے، آپ کے لعاب سے، آپ کے بالوں سے، سر کے بالوں سے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے۔ کہیں گے ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت متعدی تھی۔ لیکن تم میں کا کون آدمی ایسا ہے جو نبی سے قریب ہوگا؟ دور ہونا، اس کے مساوی برابر ہونا تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مساوی اور برابر ہونا تو دور کی بات، نبی سے قریب بھی ہوگا کون ہوگا بتاؤ؟ فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں۔ بھائی قیاس اگر آپ کر رہے ہیں نبی کی ذات کو غیر نبی کی ذات کے اوپر، تو قیاس میں مماثلت، برابری ہونا شرط ہے نہیں ہے؟ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں تو دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ کون ایسا آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے قریب پہنچے؟ برابری دور کی بات، قریب پہنچے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تم گستاخ ہو۔ ہم کو کہتے ہیں تم اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو نبی کے برابر تم ٹھہراتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ مقام میں، فضل میں، مرتبے میں، عزت میں، عمل میں، اللہ کو پہچاننے میں نبی کے قریب تک کون پہنچا ہے ذرا بتاؤ؟ برابر ہونا دور کی بات، اور اگر آپ قیاس کر رہے ہیں تو قیاس میں مساوات ضروری ہے، برابری ہونی چاہیے۔ جو مقام و مرتبہ ان کا تھا یہی مقام و مرتبہ اس کا بھی ہونا چاہیے، والعیاذ باللہ۔ اگر تم ایسا کہو گے تو کافر ہو، کافر ہو تم۔ اور اگر ہم اس سے منع کر رہے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دین کے اوپر۔
اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس بات کے اوپر عمل تھا، یہ اس بات کے اوپر اجماع تھا کہ یہ عمل صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جب صحابہ کرام کے بچے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کو جب اولاد ہوتی تھی تو وہ لوگ پیارے مصطفیٰ کے پاس اپنے بچوں کو لاتے تھے، آپ کی گود میں دے دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ اور چھہارے وغیرہ کچھ اس طرح سے کچھ چیزیں چبا کر کے اس کو نرم کر کے بچے کے ہونٹوں پہ یا منہ پہ اس کو چٹا دیا کرتے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے مائیں خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کر آ جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے گود میں دے دیتی تھی بچے کو برکت کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک بھی کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ امام مسجد سے ہم کروا دیں گے، اب اگر کوئی کہے کہ ہم اپنے مولوی صاحب سے کروائیں گے، اب اگر کوئی کہے کہ اس سے کروائیں گے، علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، حرام، حرام۔ کون ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے برابری کرے؟ ہاں، کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں قربت تک حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ ہے کوئی؟ تم برابر کرتے ہو اور تم ہم کو کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہیں؟ تم گستاخ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کو چاہتے ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتے ہو۔ پھر بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کسی بچے کا تحنیک کیا؟ جبکہ دنیا میں کوئی بھی بزرگ ہوگا، کتنا بڑا بھی بزرگ ہوگا نبی کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ ایک ادنا صحابی کے بارے میں پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابی کے مقام اور مرتبہ تک پہنچنا تو دور کی بات، اللہ کے راستے میں ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو اس نے دیا ہوگا، تم سونا احد پہاڑ کے برابر خرچہ کر کے اس مقام مرتبے اور منزلت کو نہیں پا سکتے ہو جو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اور ان تمام مقام و مرتبہ والے لوگوں کے سردار ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی صحابی سے یہ ثابت کر کے بتائے کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو کیا مدینے میں جو صحابہ موجود تھے کیا وہ اپنے بچوں کو لا کر کے وہاں تحنیک کرواتے تھے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا کسی نے نیا گھر بنایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے یہ گزارش کی کہ چلیے ہمارے گھر میں چل کر کے نماز ادا کر دیجیے گا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے افضل ہیں؟ کیا آپ نے یہ کیا؟ کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو آج اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یا کرواتا ہے، گویا اس کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے برابر سمجھ رہا ہے، وہ گستاخ ہے، اصل وہ گستاخ ہے۔ آج کل الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ہاں، کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں، اور وہ لوگ گستاخ ہیں، وہ گستاخ، گستاخ تم کرتے ہو کہ غیر نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برابر اپنے ولیوں کو قرار دیتے ہو، بلکہ بسا اوقات ان سے بھی اونچا مقام اور اوپر مقام کے اوپر اٹھا دیتے ہو۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عمل کروایا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک حدیث ہے، حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا عقیدہ ہو کسی پتھر میں بھی تو پتھر بھی تم کو نفع دے گا، پتھر بھی تم کو نفع دے گا۔ تو کہا جب پتھر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ سکتے ہیں تو صالحین بدرجہ اولا نفع دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، کبھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، یہ تمہارے خواب کی باتیں ہیں، تمہاری بناوٹی باتیں ہیں، بے سند کی، بے سروپر کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور عوام الناس کو ان کے علماء اسی طرح کی چیزوں کو بیان کر کر کے ان کو جو ہے نا شخصیت پرستی کی دعوت دیتے ہیں اور اپنا پیر چمواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا خواتین کو کس طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہے، بے حیا انسان بیٹھتا ہے۔ آج کل ساری چیزیں آپ لوگ موبائل پہ اور اس پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
اور خواتین جاتی ہیں اس کے ہاتھ میں پیسہ دے رہی ہیں، ایمان بھی لٹا رہی ہیں، مال بھی لٹا رہی ہیں، اور اوپر سے اس دجال کے قدموں کو چومتی بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ من الخذلان۔ اللہ نے بابرکت مکرم بنایا تھا، محترم بنایا تھا، اسی لیے بنایا تھا کہ جا کر کے تم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ وہ پیشانی جس کو اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا تھا، تم نے اس کو بزرگوں کے، ولیوں کے نام پر، ان کے چوکھٹوں پہ اور اس کے آستانوں پہ جھکانا شروع کر دیا۔ ظالم، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ اور کہتے ہو کہ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، اولیاء کی تعظیم ہے اور فلاں کی تعظیم ہے۔ واللہ العظیم اس سے بڑی گستاخی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر یہ کہے گا، یہ سب دلائل دی جاتی ہیں، کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجتے تھے ان مقامات کے اوپر جہاں پر مسلمان وضو کرتے ہیں، تاکہ لوگ مسلمانوں کی برکت وہاں سے حاصل کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لوگوں کے وضو کرنے کی جگہوں پر بھیجا کرتے تھے۔ کیوں بھیجا کرتے تھے؟ تاکہ وہاں سے پانی لایا جائے اور اس پانی سے برکت حاصل کی جائے۔ ہم کہیں گے یہ حدیث منکر ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بابرکت اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کیوں وہاں بھیجتے، دوسری جگہ پر بھیجتے؟ سوچیے آپ۔ اس طرح کی باتیں بے سروں پر کی گڑھ کر کے، بنا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگ اس میں جھومتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنا، اور یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے، اور یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں۔ ان چیزوں کے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو دوسری صفت کیا ہوئی جی؟ تبرک مشروع کی دوسری صفت یہ ہوئی کہ دلیل اس بات کے اوپر دلالت کرے کہ اس سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص آئے ہمارے پاس اور کہے کہ ہم مسلمان کی برکت حاصل کریں گے، جیسا کہ بعض لوگ آج کرتے ہیں، اپنے پیر کے پاس گئے اور جا کر کے اس کو سلام کیا، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھا کر کے سر پہ رکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں میں لگا رہے ہیں، ہاں، اس کے جسم کو چھو رہے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس میں برکت ہے، یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی صالح ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے گا حرم میں، حرم میں امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے ٹوٹے پڑتے ہیں مسافہ کرنے کے لیے۔ کیا بھائی مسافہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے کیا وہاں پہ؟ بلکہ بسا اوقات امام حرم جب آئے تو لوگوں نے ان کے ٹائر، گاڑی کے ٹائر تک کو چاٹ لیا۔ یہی ہندوستان کی بات ہے کیا؟ یہ طریقہ ہے؟ اگر سیکورٹی نہ ہو اور ان کی حفاظت کا معاملہ نہ ہو تو لوگ ان کو تکا بوٹی نوچ کر کے لے جائیں گے، یہ حالت ہوتی ہے، اس کی جان پر بنائے گی ان لوگوں کو۔ کیا یہ طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یا اگر کیا تو آپ کے ذات کے ساتھ وہ خاص ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جو کچھ لوگ آج اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے یہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان آدمی آپ اس سے مسافہ کیجیے، لیکن مسافہ کیا اور یہ ہم کو یہ چھو کر کے دے دیجئے، تو یہ کپڑا اپنے جسم سے لگا کر کے دے دیجئے۔ اور ابھی دیکھیے وہ لوگ ہیں، کہا کہ یہ باپا جانی کے اور امیر اہل سنت کے منہ مبارک ہے، اب اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا بولیے گا بتائیے؟ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے؟ کتنے لوگ آج توحید سے نابلد ہیں اور نا واقف ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ یہ دوسری صفت ہوئی۔ تیسری صفت یہ ہوئی کہ برکت اس سے طلب کی جائے گی اس طریقے کے اوپر جو طریقہ مشروع ہے۔ کوئی آدمی آ کر کہے، سب کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ کعبہ بابرکت ہے، ہم کہیں گے بہت اچھی بات، کعبہ بابرکت ہے، اور اس سے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ہم کہیں بہت اچھی بات، برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیسے برکت حاصل کریں گے؟ جیب میں قینچی لے کر جائیں گے چھوٹا، اور خانہ کعبہ کے دیوار پہ چپک کر کے
اور دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے دھاگے اس کے جو غلاف کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کو نکال کر لے کر آئے. دیکھا ہے ہم لوگوں نے یہ کرتے ہوئے. خواتین سوئی لے کر جاتی ہیں، سوئی چھوٹا، اور اس سے ادھیڑ ادھیڑ کے وہاں پہ رہتی ہیں بھیڑ بھاڑ میں، اور خانہ کعبہ کے غلاف سے وہ دھاگے کھینچتی ہیں، نکالتی ہیں. اور بسا اوقات کوئی ویسا رہا تو کینچی لے کر جاتا ہے اور اس کو کاٹ دیتا ہے خانہ کعبہ. بتائیے تو. اسی لیے آپ دیکھیے گا حج کے موسم پہ جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا، تو خانہ کعبہ کے پردے کو موڑ کر کے اوپر کر دیا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور اس قدر بھیڑ بھاڑ ہوگی اور سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ نوچ کے لے جائیں گے اس کو. اور اس کو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے وہاں سے نکال کر کے لایا اور لا کر کے اس کو شیشی میں رکھ دیا اپنے یہ میں، کہا خانہ کعبہ کا غلاف کا ہے یہ، اور اس میں پانی بھر بھر کر کے اور دوسری چیزیں بھر کر کے بڑے مبلغ حاصل کر کے اس کو بیماروں کے شفا یابی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. قسم اللہ کی، ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی تاریکی ہے جو ایک دوسرے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لوگوں کے عقلوں کے اوپر. چور ہے وہ آدمی، بیت اللہ میں چوری کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر سے چرا رہا ہے. کس سے پوچھا؟ اجازت ہے؟ جا کر کے ویسا کپڑا، آپ کے گھر میں پردہ لگا ہوا ہے، کوئی آدمی ہاتھ دھو نہیں دھو کر کے اگر ہاتھ اس میں پہنچ دے، یا ہاتھ دھو کر کے ہاتھ سکھانے کے لیے اگر پہنچ دے، تو آپ کو بہت برا لگے گا کہ تم ہمارے پردے پہ تم پہنچ دے رہے ہو، ہمارے کٹن پہ پہنچ دے رہے ہو. پردہ اس لیے آپ تولیہ پہ پہنچیے، وہاں کیوں پہنچتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے ساتھ کرتے ہو ظالم. ہاں، یہ طریقہ ہے تمہارا تبرک حاصل کرنے کا. اور وہ آدمی کہہ رہا نہیں ہم تو خانہ کعبہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں. چور ہو تم، چوری کر رہے ہو، اور یہ تبرک ممنوع ہے. اور خانہ کعبہ سے تبرک حاصل کرنے کا یہ وہ طریقہ ہے جس کو شریعت نے مشروع قرار نہیں دیا ہے. تو مشروع طریقہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، یہ مشروع طریقہ ہے. حجر اسود کا بوسہ دیجئے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو یہ مشروع طریقہ ہے. رکن یمانی کو چھوئیے، یہ مشروع طریقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی حصے کو بھی آپ چھوئیے گا تو یہ مشروع نہیں ہے. چھونا، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ہے. اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی حصے کو اگر آدمی چھوتا ہے اور برکت حاصل کرتا ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ یہ غیر مشروع طریقہ ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اسی اول بیس کے جانب لوٹیں گی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ برکت اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کو ثابت بھی شریعت سے ہی کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی الخیر من اللہ، کہیے گا خیر اللہ کی جانب سے ہے. لا يعرف الا من طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خیر کو جاننے کا ایک ہی طریقہ دنیا میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے اوپر عمل کیا ہو. اگر ہم جان جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت ہوگی، ہم وہ عمل کریں گے. لیکن اگر لاکھ کہہ لیں کہ یہ ہے اور فلاں ہے اور یوں ہے، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. کہتے ہیں فلاں چیز مبارک ہے، یہ چیز بابرکت ہے. کون کہا تم کو بھائی؟ کہا ہم نے خواب میں دیکھا ہے. خواب میں دیکھا. کب سے خواب جو ہے صراط مستقیم کے اوپر دلالت کرنے والی دلیل بن گئی؟ ہمارے شیخ صاحب نے کہا. آپ کے شیخ کو کیا شریعت نے اتھارٹی دی ہے؟ ان کو کس نے کہا؟ کہ ان کو جبرائیل نے کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیسی گستاخی ہے؟ دیکھیے کس طرح کی گستاخی ہے. کہا تم لوگوں کو کیا پتا، یہ سب عشق کی باتیں ہیں، یہ سب طریقت کی باتیں ہیں، تم لوگوں کو معلوم نہیں، تم لوگ صرف روایتوں میں کھوئے رہتے ہو. طریقت تو ہم جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محدثین حدیثیں ان کو تھوڑی معلوم ہے. محدثین کی حیثیت عطر فروش کی ہے، والعیاذ باللہ. یہ کہتے ہیں کون سی عطر کون سی خوشبو دے رہی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، تم کو کیا معلوم. تم ظاہری معنی کے اوپر خوش ہو، ہم باطنی معنی کے اوپر خوش ہیں. قرآن کا کوئی ظاہر اور کوئی باطن نہیں ہوتا، کوئی ظاہری معنی اور کوئی باطنی معنی نہیں ہوتا.
تمہارے شیخ شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے، تمہارے پیر شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے، احکام ثابت ہوں گے اللہ کی کتاب سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، کوئی سوال ہے جی؟ شیخ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ